جو بھی غروب آفتاب کے بعد یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اندھیرے میں آنے والے یا تو مر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کسی سنسان مقام کے بارے میں عام طور پر یا تو گھڑ لی جاتی ہیں یا تصور کی جاتی ہیں، اور جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بھام نگر قلعے کی، جس کے بورڈ پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہاں داخلہ سختی سے ممنوع ہے، اور مقامی روایتوں کے مطابق یہ قلعہ آسیب زدہ ہے اور اسے انڈیا کا سب سے آسیب زدہ مقام قرار دیا جاتا ہے۔ بھان گڑھ قلعے کی تعمیر 16ویں صدی میں ہوئی تھی اور یہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا صدر مقام یا مرکز تھا، مگر تعمیر اور آباد کاری کے چند ہی برس بعد اس کے مکین اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور مقامی روایات کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کہ کیونکہ ایک مقامی جادوگر نے اس قلعے کی رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد قلعے اور اس کے رہائشیوں پر جادو کر دیا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کے مطابق انڈیا میں اس قلعے کو سب سے آسیب زدہ قرار دیا گیا ہے جہاں بھوت پریت بستے ہیں۔ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کا آغاز سن 1570 کے لگ بھگ شروع ہوا تھا، اور اس کی تعمیر کا کام سن 1600 عیسوی میں مکمل ہوا، یعنی 30 سال میں۔ امیر کے راجہ بھان سنگھ کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ بھان سنگھ کا دوسرا معروف نام مان سنگھ بھی تھا۔ مادھو سنگھ یہاں کے راجہ تھے جبکہ رتناوتی ان کی ملکہ تھی، اور یہ قلعہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا ابتدائی دارالخلافہ تھا۔ یہ قلعہ تقریباً 450 سال پرانا ہے اور یہ انڈیا بھر میں معروف ہے، اس لیے کہ اسے ملک کے سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بھوت پریت کی کہانیوں کے حوالے سے انڈیا میں بہت نمبر 1 پہ ہے۔ یہ مشہور ہے کہ یہاں صرف بھوت بستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ جو بھی رات کے وقت یہاں آتا ہے وہ زندہ بچ کے نہیں نکلتا، یا پھر کہیں گم یا کھو جاتا ہے۔ شروعات میں یہاں چند اموات ہوئی تھیں، اب کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اس قلعے میں گھومتی ہیں۔ انڈین پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال کہتے ہیں کہ بھان نگر کے حوالے سے چند لوک داستانیں مشہور ہیں جو سب نے سنی ہوں گی۔ ان میں سب سے معروف داستان رانی رتناوتی کے حوالے سے ہے۔ وہ حسین و جمیل ملکہ تھی جو قلعے کے اندر ہی رہتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پورے قلعے کی انچارج تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس جادوگر کی باری آ جاتی ہے جو کہانی میں ہے، اور جو رانی کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں ناکام رہا، اور اس کے ناکامی کے بعد اس جادوگر نے اس قلعے کے باسیوں کو بدوا دی اور اس نے اس امر کو یقینی بنایا کہ یہ قلعہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس قلعے کے اوپر چھتری نما واچ ٹاور ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ جادوگر سنگھ سیودا نامی بندہ رہتا تھا، اور کہانیوں کے مطابق اس نے اس قلعے پر جادو کر دیا، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مضبوط قلعے کا بیشتر حصہ تہس نہس ہو گیا۔ یہ شاید سن 1605 کی بات ہے، جب اس قلعے میں آباد افراد کی تعداد تقریباً 14,000 کے لگ بھگ تھی۔ انہی 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسی آفت پڑی کہ راجہ سمیت یہاں بسنے والی آدھی آبادی نکل کر بھاگ گئی۔ اس جگہ کو پرانا جے پور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بسنے والے یہاں سے بھاگ کر آمیر نامی علاقے میں جا بسے، اور پھر یہاں انہوں نے موجودہ شہر جے پور کو بسایا۔ اب انڈیا میں ایک نیا جے پور ہے اور ایک پرانا جے پور ہے۔ انڈین پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال بتاتے ہیں کہ وہ بھان نگر کے متعدد دورے کر چکے ہیں، اور ہماری ٹیم نے سن 2012 میں رات کے اوقات میں بھان نگر کا دورہ کیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پیرانارمل ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا ہو۔ ہماری ٹیم ایک رات یہاں رکی رہی اور اس معاملے کی مکمل تفتیش کی۔ ہماری ابتدائی تحقیق کی بنیاد وہ آلات تھے جو ہم یہاں لائے تھے، اور جن کی مدد سے ہم نے ریڈنگز لیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہاں کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے تو نہیں۔ سدھارتھ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آلات کو کوئی غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتے نہیں دیکھا، اور در حقیقت وہاں پر کوئی خاص ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں جو ہم نے اس رات محسوس کی ہو۔
सिद्धार्थ बंटवाल के मुताबिक इस इलाके में अनवाع अक़साम के जानवर बसते हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं जो उमूमी तौर पर यहाँ मौजूद दरख्तों पर पनाह लिए होते हैं। इन बंदरों की हरकत की वजह से दरख्तों की टहनियाँ टूटती हैं, सूखे पत्ते कुचले जाने की आवाज़ें पैदा होती हैं और इन सब की वजह से अजीब सी आवाज़ें महसूस होती हैं और जो यहाँ के लोगों को मतलब गैर मामूली लगती हैं और वो इनकी वजह से कहानियाँ मशहूर कर देते हैं। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर वेने कुमार कहते हैं, इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दीवारों के 3 मुतवाज़ी सिलसिलों को पार करना पड़ता है। इस किले के आगाज़ में इन दुकानों के आसार हैं जहां शायद अशियाए ज़रूरियाँ फ़रोख्त की जाती होंगी। यहाँ जौहरी बाज़ार भी है और सुनारों की दुकानें भी होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी इमारतें हैं जहाँ शायद इंटरटेनमेंट से मुताल्लिक़ अमूर होते हों और अब ऐसी जगहों पर रक्कासों की हवेलियाँ भी कहा जाता है। इस किले में जो अमीर और कबीर अफराद बसते थे, एक हिस्सा इनके लिए भी मखसूस था। चूँकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे, इसलिए इससे मखसूस चंद स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। चूँकि इस दौर में जंगों में घोड़ों और हाथियों का बकसरत इस्तेमाल होता था, इसलिए इस किले में इन जानवरों के लिए बाड़े और अस्तबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानी के लिए मखसूस होगा। इस किले में एक वॉच टावर भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है और इसकी मदद से ना सिर्फ दुश्मनों और हमला आवरों पर अपने किले के बासियों पर नज़र रखी जाती थी, इन सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी मौजूद थी। सारिस्का टाइगर रिज़र्व और जंगलाती इलाका होने के बायस इस पूरे इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं और शाम के औकात में यहाँ पूरे इलाके पर अंधेरे का राज होता है और यहाँ अनवाع अक़साम के जानवर हैं जिसकी वजह से यहाँ रात में आना ख़तरनाक होता है। अब आइए इस सवाल को खोजते हैं कि इस किले को क्यों छोड़ा गया, अफवाहों को एक तरफ रखते हुए। डॉक्टर वेने कुमार गुप्ता कहते हैं कि अगर आसार कदीमा की ज़बान में बात की जाए तो एक अच्छी खासी जगह को इसके मुकीन क्यों छोड़ जाते हैं, इसकी मुतअद्दिद वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह अशिया ज़रूरिया या ज़िंदगी का पहिया रवा रखने के लिए दरकार ज़राए और चीज़ें मौजूद रहती हैं तो वो जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। मगर कोई ऐसा बड़ा बैरूनी हमला हो जाता है जिसके नतीजे में वहाँ के रहायशियों को निकलना पड़े तो जगहें वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा। ये भी मुमकिन है डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक कि शायद कोई इतना बड़ा कहत आया हो जिसकी वजह से इस इलाके में मौजूद ताज़ा पानी के कुदरती ज़राए सूख गए हों और यहाँ के रिहायशियों को ये इलाका छोड़ना पड़ा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।